بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنی گرامر کی کتاب قاعدہ نشاد سے قائد اعظم کے مضمون کی پڑھائی کریں گے اور اس کو یاد کر کے اپنے کاپی ورک میں لکھنا ہے۔ جی، پیدائش محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح کاٹھیوار کے رہنے والے تھے۔ وہ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ محمد علی کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی۔ ابتدائی تعلیم محمد علی جناح کو 6 برس کی عمر میں کراچی کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ 1 سال انہوں نے بمبئی کے ایک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اگلے سال وہ کراچی آ گئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1891 میں وہ مشن ہائی اسکول کراچی میں داخل ہو گئے اور یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اعلیٰ تعلیم آپ کے والد آپ کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کے مشورے سے آپ کو قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھجوا دیا۔ آپ نے وہاں کے ایک ادارے لنکن ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے دروازے پر دنیا کے مشہور قانون دانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ آپ نے وہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹری وکالت کا امتحان پاس کیا۔ پریشانی کا دور جن دنوں آپ انگلستان میں تھے، آپ کے گھریلو حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ آپ کی والدہ فوت ہو گئیں اور آپ والد کو کاروبار میں زبردست نقصان ہوا۔ ان کی مالی حالت بگڑ چکی تھی۔ نوجوان محمد علی نے ان حالات کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا اور کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ بمبئی میں وکالت جب کراچی میں وکالت کامیاب نہ ہو سکی تو آپ بمبئی چلے گئے۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کو کوئی مقدمہ نہ ملا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آخر آپ کو کچھ عرصے کے لیے مجسٹریٹ کا عہدہ مل گیا۔ آپ کو 1500 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی، لیکن یہ عہدہ عارضی تھا۔ جب آپ کو مستقل ملازمت کی پیشکش ہوئی تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اتنی رقم تو روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ جلد ہی آپ کی وکالت چمک اٹھی اور آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ ایک دفعہ ایک مجسٹریٹ نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں۔ آپ نے بھی جواب دیا کہ مائی لارڈ، آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ سیاست میں حصہ قائد اعظم محمد علی جناح، جو انگلستان کے زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی لینے لگے تھے، وطن واپس آ کر کانگریس میں شامل ہو کر سیاست میں حصہ لینے لگے۔ آپ بمبئی کے مسلم حلقے سے مرکزی کونسل کے رکن بھی منتخب ہوئے اور بہت کامیاب رہے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا تھا۔ اہل بمبئی نے آپ کی جرأت کی یاد میں جناح ہال تعمیر کیا۔ مسلم لیگ میں شمولیت جلد ہی آپ کانگریس سے بددل ہو گئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے جسے مسلمانوں کا کچھ احساس نہیں۔ چنانچہ آپ 1913 میں کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور آپ کی رہنمائی میں مسلم لیگ برصغیر میں مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور طاقتور سیاسی جماعت بن گئی۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم جب قائد اعظم یہاں کے حالات سے مایوس ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تو دوسرے مسلم رہنماؤں کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی آپ کو وطن واپسی پر آمادہ کیا۔ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ ان نازک حالات میں قائد اعظم ہی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مفید مشوروں کی بہت قدر کی۔ 2 قومی نظریہ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا، یعنی کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو قوم۔ پنڈت نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری انگریز، ایک کانگریس اور دوسری انگریز۔ لیکن قائد اعظم نے اس دعوے کا یہ جواب دیا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، یہاں تک کہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں لیکن مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو پھر دونوں قومیں کس طرح اکٹھی رہ سکتی ہیں؟ یہی 2 قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم رحمۃ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یعنی یہ مطالبہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں،
انہیں ملا کر ایک الگ وطن قائم کر دیا جائے۔ قیام پاکستان آخر قائد اعظم کی پرجوش رہنمائی میں 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا اور قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے دن رات سخت محنت کی، حتیٰ کہ اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی، اور اس طرح پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط بنا دیا۔ وفات: لگاتار محنت سے قائد اعظم کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی، چنانچہ آپ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ پیغام قائد اعظم: قائد اعظم کا پیغام تھا ایمان، اتحاد، تنظیم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ ہمارا آئین بنایا 1400 سال سے موجود ہے، یعنی قرآن مجید۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ عزیز طلباء، قائد اعظم کا مضمون، اس کی پڑھائی ہم نے کر لی ہے۔ آپ نے اس مضمون کو 5 بار اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے اہم نکات کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو مضمون یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا دوسرا عنوان ہے محاورات۔ آپ نے اپنی آئینہ اردو سے، قائد النشاء کی کتاب سے صفحہ نمبر 76 کھولنا ہے۔ اس پہ پہلا محاورہ ہے ہمارا سر آنکھوں پر بٹھانا۔ اس کا مطلب ہے بہت عزت کرنا۔ جملہ اس کا ہے: میں اپنے مہمان کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوں۔ دوسرا ہے عقل پر پردہ پڑنا، عقل جاتی رہنا۔ اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ اسے کچھ نہیں سوچتا۔ قیامت ڈھانا، تباہی مچانا۔ سیلاب نے تو اس دفعہ قیامت ڈھا دی ہے۔ گھی کے چراغ جلانا، بہت خوشی منانا۔ جب قریشی صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے گھی کے چراغ جلائے۔ لکیر کا فقیر ہونا، پرانی رسموں کا پابند ہونا۔ دیہاتی لوگ عام طور پر لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ ناک میں دم کرنا، بہت تنگ کرنا۔ ہماری ہمسائی بڑی لڑاکا ہے، اس نے تو ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، بھیک مانگنا۔ غیرت مند لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہاتھ ملنا، افسوس کرنا، وقت سے فائدہ اٹھا لو ورنہ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا، حیران رہ جانا۔ فیل ہونے کی خبر سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاتھ پاؤں مارنا، بہت زیادہ کوشش کرنا۔ عسکر نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے لیکن اسے کہیں ملازمت نہ ملی۔ ہوا سے باتیں کرنا، تیز دوڑنا۔ گاڑی اسٹیشن سے نکلتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جی، یہ تو تھے ہمارے محاورات۔ یہ تمام محاورات آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ان کے معنی یاد کرنے ہیں اور ان کا جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے اچھا جملہ بنا سکتے ہیں تو آپ اس کی کوشش کیجیے گا۔ آج گرامر کا کام اتنا ہی ہے، اسے اچھی طرح سے یاد کر کے کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔